بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، جب کسی خاتون کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی شدہ جو عورت ہے اس کے پاس بھی وسائل ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی جائیداد، مال، رقم اور ترکے کی مالک ہوتی ہے، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں بر صغیر میں بیٹیوں کو جہیز دیا جاتا ہے۔ جہیز میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کہیں بہت کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ واشنگ مشین ہے، ایئر کنڈیشن ہے، اور اسی طرح جو ہے فریج ہے، پھر پہننے کے کپڑے ہیں، بیڈ ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں والدین جو ہے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر دیتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ماں باپ اسے دیتے ہیں اس کی وہ اکیلی مالک ہوتی ہے، اکیلی اس کی مالک ہے۔ اس جہیز کی جو کچھ ماں باپ کی طرف سے دیا گیا ہے، ایک تو وہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ شادی کے موقع پر سونے کی صورت میں ماں باپ کی طرف سے دیا جاتا ہے، شوہر کی طرف سے بھی سونا اور چاندی دیا جاتا ہے، کئی کی تولے دیے جاتے ہیں۔ آج کل سونا قدر مہنگا ہے تو کم دیا جاتا ہے۔ تو دونوں فریقوں کی طرف سے، یعنی جس بچی کی شادی ہوئی ہے اس کے شوہر یا سسرال کی طرف سے، اور اسی طرح اس کے اپنے والدین کی طرف سے بھی، بہن بھائیوں کی طرف سے سونا دیا جاتا ہے۔ پھر کپڑے ہیں، دونوں کی طرف سے جو ہے کپڑے دیے جاتے ہیں، اور دیگر شادی کے موقع پر تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ پھر بعد میں خوشیوں کے موقع پر، عید کے موقع پر والدین کی طرف سے بیٹی کو بہت کچھ دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ہے شادی کا جب سال ہو جائے تو شوہر کی طرف سے تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، بچے ہو جائیں وہ بھی ماں باپ کو جو ہے تحفے تحائف دیتے ہیں۔ تو الغرض عورت کے لیے کافی کچھ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، جس کی وہ اکیلے مالک ہوتی ہے۔ اس میں شوہر کا، اس کے والدین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ اکیلی مالک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خاتون فوت ہو جائے اور اگر اس کی اولاد نہ ہو، چاہے اولاد بھی ہو اولاد نہ ہو، تو ہم بات صرف اولاد نہ ہونے کی صورت میں کر رہے ہیں کہ اولاد نہیں ہے لیکن پیچھے شوہر چھوڑ کر کے جاتی ہے، اور اس کے اپنے ماں باپ بھی زندہ ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں۔ تو اب کیا کرے گی؟ یعنی اس کے پاس جو جائیداد ہے ہمارے ہاں تو وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بس وہی شوہر جو ہے وہ قابض ہے، وہی مالک رہے گا، اسی کا قبضہ رہے گا۔ جو کچھ وہ لے کر کے آئی، بیڈ کی صورت میں، الماریوں کی صورت میں، واشنگ مشین کی صورت میں، فریج یا فریزر کی صورت میں، اے سی کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، بہت کچھ برتن وغیرہ ہیں، بس وہی اسی طرح جس طرح کے پہلے اس کے استعمال میں تھے، اب وہ تو چلی گئی، فوت ہو گئی، اب اس کے شوہر کے استعمال میں ہے، یا شوہر کے جو فیملی کے باقی افراد ہیں، ماں باپ ہیں۔ جبکہ شریعت مطہرہ میں یہ ایک ترکہ ہے، وہ تو فوت ہو گئی، اب جو کچھ جس کی وہ مالک تھی، اور بہت ساری چیزیں تھیں اس میں، اس کے اپنے پہننے والے کپڑے ہیں، اسی طرح جو ہے بیڈ ہے، بستر ہے، اور والدین کی طرف سے ملنے والا ساز و سامان ہے، شوہر کی طرف سے ملنے والے تحفے تحائف ہیں، باقی سہیلیوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، اپنے حلقہ احباب کی طرف سے جو ملنے والے اسے تحفے تحائف ہیں، وہ سب کی وہ اکیلی مالک ہے، اور وہ ترکہ قرار پائے گا، جس میں اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ جو ہے وہ کل جائیداد میں نصف ہے، آدھا ہے، آدھا وہ رکھ لے گا، آدھا جو ہے پھر اس کے ماں باپ کی طرف جائے گا۔
ماں باپ کو ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب شوہر کو قبضہ ہے تو ہمیشہ قبضہ ہی رہے گا اور ماں باپ کو نہیں دیا جائے گا۔ اگر اکیلا شوہر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ آدھے پر تو اس کا قبضہ جو ہے وہ درست ہے، وہ مالک ہے، لیکن آدھے کے مالک جو ہے اس کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں تو پہلے تو وہی ہیں۔ باپ کے لیے جو ہے تہائی بھی ہے، ماں کے لیے بھی تہائی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اسبہ ہونے کی وجہ سے جو ہے سارا باپ بھی لے جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے باپ نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، تو ماں کو جو ہے چھٹا حصہ ملے گا۔ ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پہلے والی صورت میں ماں کے لیے جو ہے وہ تہائی ہے، اور دوسری صورت میں جو ہے جب بہن بھائی ہوں گے تو ماں کے لیے جو ہے وہ چھٹا حصہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے بہن بھائیوں کے درمیان جو ہے اس طرح تقسیم ہوگا، بھائیوں کے لیے دگنا ہوگا، بہن کے لیے ایک حصہ ہوگا۔ اگر اولاد ہے تو پھر شوہر کو بھی ملے گا اور اولاد کو ملے گا، لیکن اسے تقسیم کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جس کا جو قبضہ ہے بس وہی مالک ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے جو اللہ کے احکام ہیں، جو واضح احکام ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا رسول فرمایا، سورہ نساء ہے جس میں ترک سے متعلق اللہ نے احکام بیان کیے ہیں، تو ان پر ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے، مرد ہو، عورت ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، بہن بھائی ہوں، جو بھی ہیں، جس کا جو حق بنتا ہے ان تک لوٹائیں، انہیں فوری طور پر دیں۔ مرنے والے کی تجہیز و تکفین کے بعد فوری طور پر جو ہے عمل کیا جائے، تاکہ اللہ کے فرمان پر عمل ہوگا تو اس کی برکات ملے گی، اس کا فیض ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ زندہ ہوں گی تو یہ اعزاز ملے گا، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری کسی سنت کو زندہ کرتا ہے قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھے گا۔ من آیا سنت فقد احبانی، فرمایا میری سنت کو اپنانے والا جو ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا میرے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا۔ اور پھر جب اللہ کے احکام پر، قرآن پر عمل ہوگا تو یہی قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنے گا۔ تو یہ جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایسے چل رہا ہے، یوں چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، تو معاشرے کو نہیں دیکھنا، معاشرے کا چال چلن نہیں دیکھنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنا ہے، قرآن میں موجود جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے، تاکہ اس کی روحانی برکات بھی ہوں، دنیاوی برکات بھی ہوں، اور اخروی برکات بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔